بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آصف حمید اور اسٹوڈیو میں مہمان ہیں جناب اعجاز لطیف صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین، اولاد کی تربیت اور اس کے حقوق کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے۔ ہم عقیقے تک پہنچ گئے تھے، نام رکھ لیا آپ نے، ٹھیک ہے، اب عقیقے کا مرحلہ آتا ہے۔ یہ سنت ہے؟ یہ مسنون ہے۔ اگر انسان کے پاس وسائل ہیں تو اس کا کرنا بہت اچھی بات، لازم نہیں ہے، فرض نہیں ہے، یعنی نہ کرنے پر گناہ نہیں ہے، لیکن اگر حالات نہیں ہیں تو قرض لے کر کرنا ضروری نہیں ہے، مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ جی آج مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ سنت یہ ہے کہ اس کو 7ویں دن، اگر مطلب حالات اجازت دیتے ہو، 7ویں دن کر لینا بہتر ہے۔ اور اس کی شکل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بچہ دیا ہے، بیٹا دیا ہے، تو 2 بکرا بکری ایسے 2 جانور ذبح کرنا۔ اللہ نے بچی دی ہے تو 1 جانور ذبح کرنا، یہ مسنون ہے۔ ایک چھوٹا سا معاملہ اس کے ساتھ عقیقے کے ساتھ ملحق ہوتا ہے۔ اگر بیٹا ہے تو ختنہ کا ہے، جو کہ سنت ابراہیمی ہے۔ ختنہ جو ہے لڑکے کے لیے، اور یہ عمل لازم ہے ہر مسلمان کے لیے۔ جی، مسلمان مرد کے لیے یہ ضروری ہے، اور اس کی اپنی حکمتیں ہیں۔ اس لیے کہ وہ جو اضافی گوشت ہوتا ہے وہ اگر نہ اتارا جائے تو بہت سارے اس سے میڈیکل ایشوز جو ہیں وہ بعد میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری ہر پہلو سے تہذیب کے لیے، پاکیزگی کے لیے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بچپن سے ہی ہماری زندگی صحیح رخ پر آ جائے، اس کے لیے اس کا اہتمام بتایا ہے۔ اعجاز صاحب، بچے کا کیا حق والدہ پر یہ بھی ہے کہ والدہ اس سے دودھ پلائے، اپنا دودھ پلائے بجا کجائے کہ بازار سے منگوا کے پلائے؟ جی، یہ بھی بہت اہم سوال ہے، کیونکہ آج کل عمومی طور پر رجحان یہ ہے کہ مائیں بچوں کو دودھ پلانے سے احتراز کرتی ہیں۔ شاید وہ سمجھتی ہیں کہ اس سے ان کی خوبصورتی، نسوانی حسن پر کوئی فرق پڑتا ہے، کچھ معاملہ ہے، لیکن یہ تعلیمات قرآنی کے بالکل خلاف معاملہ ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید بچے کا یہ حق اس درجے تاکید کے ساتھ اس کی بیان کرتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ اس سٹیج پر لڑکے کے والد اور اس کی والدہ میں علیحدگی بھی ہو جائے، بچے کے والد اور والدہ میں، تب بھی جو ہے وہ قرآن یہ حکم دیتا ہے کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین۔ ایسی جو طلاق یافتہ مائیں ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں 2 سال پورے۔ 2 سال پورے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے ساتھ اس کا نان نفقہ اخراجات برداشت کرنا وہ اس کے جو والد کی ذمہ داری ہے۔ یہاں مقصود اس کی اہمیت اور اہمیت اور ضرورت۔ جی، اور پھر اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ لقمان کے اندر جو والدین کا جہاں پر جو ہے اہمیت بتائی ہے، تو وہاں پر بھی ماں کا یہ کہ اس نے اس کو حالت حمل میں اٹھائے رکھا تکلیف پر، اور اس کا دودھ چھڑانا ہے 2 سال میں۔ اب جہاں پر جو ہے 2 سال میں دودھ چھڑانے کا تعلق کوئی طلاق یافتہ ماں کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ عمومی طور پر ماں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایکسیپشنز اپارٹ، اگر خدا نخواستہ کسی کو میڈیکل پرابلم ہے، کوئی بچے کی سکنگ کی وجہ سے ماں کے پلس یا اس کے اعضاء کے لیے کوئی مسئلہ بن رہا ہے، وہ بات دوسری۔ حالانکہ میڈیکلی اگر خدا نخواستہ ماں کو ایسی کوئی بیماریاں ہوں بھی تو وہ اس سے ٹھیک ہو جاتی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسی جو ہے وہ اپنا رکھا ہے۔ لیکن مطلب unless and until there is a medical reason، اور وہ بھی کسی دیندار جو ہے وہ ڈاکٹر کو جو دین کی سمجھ رکھنے والا ہے، وہ اگر ایڈوائز کرے کہ ماں کا دودھ بچے کے لیے کسی وجہ سے کسی نے کوئی بھی رکاوٹ یا مشکل جو ہے کا باعث ہے، اس کے علاوہ ماؤں کو دودھ پلانا چاہیے۔ یہ ماں کو ماں کا حق جو ہے وہ تبھی جو ہے اس کا حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے ماں ہونے کے سارے حق کلیم کرے، جبکہ وہ پہلے بچے کا حق اس کو ادا کرے۔ اور اس کی جب خالق نے خود تعیین فرما دی، بلکہ سورہ احقاف میں تو یہاں تک فرمایا کہ اسے حالت حمل میں اٹھائے رکھنا ہے اور اس کا دودھ چھڑانا ہے 30 مہینوں میں۔ اور اس سے پھر فقہا نے یہ نتیجہ اخذ کیا 30 مہینوں میں۔ اس میں یہ کہ اس سے ٹوٹل پیریڈ حالت حمل سے لے کر اور جو ہے دودھ پلانے کا پیریڈ، اس سے پھر یہ مزید کہ کم از کم مدت حمل 6 مہینے اگر ٹریٹ کی جائے، جو کہ ارلی جو ہے وہ ایسے بچوں کی پیدائش کی شکل میں ہو بھی جاتا ہے، تو اس صورت میں بھی بقیہ جو ہے 2 سال 24 مہینے وہ ملائیں گے تو 30 مہینے یہ پورا پیریڈ جو ہے، یہ جس کی اتنی اہمیت ہے، مختلف جگہوں سے میں نے آپ کو قرآن مجید کے حوالوں سے بتایا ہے
کہ اہم مضامین قرآن مجید میں کم از کم 2 مرتبہ یا 2 سے زیادہ مرتبہ دہرا کر ضرور آتے ہیں۔ یہ بھی بتائیے گا کہ کیا یہ سائنٹیفکلی پروون ہے کہ والدہ کا دودھ کسی بھی اور دودھ سے بہتر ہے؟ یقیناً یہ تو آج سارے کے سارے ایون جو مصنوعی دودھ کے ڈبے ہیں ان پر بھی لکھا ہوا ہے کہ جناب یہ دودھ تو بنا دیا گیا ہے لیکن یہ ماں کے دودھ کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو بایولوجیکل جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پرنسپلز بنائے ہیں اس میں انسان تو انسان، جانوروں میں بھی ہر جانور کے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے لیے بہترین غذا اس کی ماں کا دودھ ہے، اور انسانوں میں تو یہ بات طے شدہ ہے کہ جس ریکوائرڈ ٹیمپریچر پہ جس پروٹین کے کمبینیشن کے ساتھ اس کی اور مختلف چیزوں کی جو ہے بیلنس کے ساتھ، توازن کے ساتھ بچے کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، وہ صرف ماں کا دودھ فراہم کرتا۔ جتنے درجہ حرارت پہ اس کو ملنا چاہیے، اب دیکھیے فیڈر کا دودھ ہے، اس کو کبھی وہ زیادہ گرم دے دیا، کبھی ٹھنڈا دے دیا، اور پیٹ کے مسائل جو ہیں ایسے بچوں کے وہ حل ہی نہیں ہو کے دے بالکل وہ جس ٹیمپریچر پر بچے کو جسم کو چاہیے ہے، ڈائریکٹ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ماں کو فوڈ فیکٹریز ایسی دے دی کہ وہاں سے انسٹنٹ پروڈکشن جو ہے اس طرح کی ہو رہی ہے۔ پھر اس کے لیے جو مسائل ہیں، اگر آپ مصنوعی دودھ پلاتے ہیں تو اس کے ساتھ فیڈر کی صفائی اور اس کو جراثیم کے جو لگنے کے مسائل ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماں کے دودھ کے ساتھ وہ سارے کے سارے نہیں رکھے ہیں۔ اس کے لیے کوئی اضافی اخراجات نہیں کرنے پڑتے ہیں، اور وہ ماں کی اپنی صحت کے لیے بھی ناگزیر ہے، اس لیے کہ اسی ایک دودھ پلانے کے عمل سے وہ جو دوران حمل ماں کی جتنی مختلف قسم کی جو پیچیدگیاں یا اس کے جسمانی اعضاء میں جو کمی بیشی ہوئی ہوتی ہے وہ دوبارہ توازن پر آتے ہیں اس دودھ پلانے کے عمل سے۔ جو مائیں یہ عمل اختیار نہیں کرتی ہیں وہ پھر اپنے لیے جو ہے وہ ایسے مسائل کا، یعنی اس میں تو خیر چونکہ اس وقت ہمارا موضوع اس کو میڈیکلی پروو کرنا نہیں ہے، ہمارے لیے تو سب سے بڑی دلیل خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن انسان تجربے اور مشاہدے سے، ہٹ اینڈ ٹرائل سے بھی وہیں پہنچ رہا ہے جہاں خالق نے پہلے سے اس کو پریسکرائب کر دیا۔ اجازت صاحب، جو صورتحال ایسی بنے کہ جن بچوں کو دودھ میسر نہ آ سکے والدہ کا، ان میں کیا کمی رہ جاتی ہوگی آپ کے خیال میں؟ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ صرف جو ماں کا دودھ ہے اس کو بچے کی غذائی نہیں بنایا، اس کو ماں اور بچے میں انسیت کے جذبات پیدا کرنے کا بہت بڑا ذریعہ بنایا، بلکہ ڈاکٹرز نے یہاں تک بتایا ہے کہ جو نو مولود ہوتا ہے اس کی تو ویژن ہی ابھی اتنی ہوتی ہے کہ جب وہ ماں کا دودھ پی رہا ہوتا ہے تو اس وقت ماں کے چہرے کو دیکھ پاتا ہے، اس لیے کہ جو قربت اس کو میسر آ رہی ہے وہاں، جو ماں کا جو لمس اس کو مل رہا ہے، جو اس کو حرارت وہاں پر پہنچ رہی ہے، اور ماں کے اندر جو خوشی کے جذبات کا ایک سمندر ہے، جو کہ ظاہر سی بات ہے کہ ماں کے لیے بھی یہ بڑا راحت افزا عمل ہوتا ہے۔ تو ماں بچے کو شوق اور محبت سے دیکھ رہی ہے، اس کیفیت میں بچے کی ویژن ہی اللہ نے اس سٹیج پہ اتنی رکھی ہے کہ وہ ماں کو دیکھ سکتا ہے، وہاں پر ماں کے چہرے کو دیکھ سکتا ہے۔ جو ماں اپنے بچے کو اپنے دیدار سے اس وقت محروم رکھتی ہے وہ پھر کیسے اس بچے سے سارے جذبات توقع کرے گی؟ ایسے بچوں اور ماؤں میں وہ فطری جو محبت ہے وہی پیدا نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں نا دو چیزیں ہیں، ایک تو وہ درد ذیخ کا ہونا، وہ ماں کے اندر اس بات کو پیدا کرتا ہے کہ کتنی مشکل تکلیف سے اس کو حاصل کیا گیا یہ مشقت کے بعد، اور دوسرا یہ والدہ کا دودھ پلانا، جس سے تکمیل ہوتی ہے۔ جی، اس سے تکمیل ہوتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماں کے دودھ میں وہ سارا کا سارا ڈیفنس میکنزم جس کے تحت اس کے پیٹ کا نظام جو ہے وہ صحیح چلے۔ اگر وہ ماں کے دودھ کی بجائے دوسرا دودھ پی رہا ہے تو اکثر ایسے بچوں کو جو ہے دست کی بیماری اور دوسری تکلیفیں شروع ہو جاتی۔ ناٹ اونلی دیٹ، بچے کا جو پورا ڈیفنس میکنزم ہے وہ اس میں اینٹی باڈیز جو کہ مختلف قسم کی الرجیز کو روکنے کے لیے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک توازن کے ساتھ ماں کے دودھ میں رکھی ہوئی، وہ کسی اور دودھ سے میسر نہیں آتی ہیں، کسی اور انجیکشن سے وہ کمی پوری نہیں ہوتی ہے۔ ایسے بچے جو ہے وہ مختلف بیماریوں کا بڑی جلدی شکار بنتے ہیں، حتیٰ کہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بچے کی متوازن گروتھ جو ماں کے متوازن جو ہے وہ دودھ کے ذریعے سے رکھی ہے۔ کچھ بچے اگر مصنوعی دودھ پی رہے ہیں تو بڑی تیزی سے ان کا وزن بڑھنا شروع ہو گیا، ایک اور مصیبت کھڑی ہوگی قبل از وقت وزن کا بڑھنا۔ اب ایسے بچوں کے کپڑے بھی جو ہے وہ اپنی عمر سے پہلے جو ہے وہ چھوٹے ہو رہے ہیں، اور ان کے لیے ایک اور مصیبت پیدا ہو جاتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اور پھر آن ٹاپ آف اٹ جو مائیں
اس طرح سے اپنے بچے کے ساتھ یہ سیکریفائس کا عمل نہیں کرتی ہیں، ان کے دلوں میں نہ شفقت مادری پیدا ہوتی ہے نہ بچے کے دل میں. اور ویسٹ میں تو جو چونکہ وہاں پر اس قسم کے مسائل زیادہ ہیں کہ مائیں تو ان کو تو بہت ہی ارلی ایج چھٹی مشکل سے 3 مہینے یا 6 مہینے کی اگر کو ود آؤٹ پے بھی کر کے کی تو اتنی زیادہ کر سکے گی، اس کے بعد بیک ٹو دیئر جاب. اور یہ مسائل آج ہماری سوسائٹی میں بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ناظرین، ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اجاز صاحب، جو صورتحال ایسی بنے کہ جن بچوں کو دودھ میسر نہ آ سکے والدہ کا، ان میں کیا کمی رہ جاتی ہوگی آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ صرف جو ماں کا دودھ ہے اس کو بچے کی غذائی نہیں بنایا، اس کو ماں اور بچے میں انسیت کے جذبات پیدا کرنے کا بہت بڑا ذریعہ بنایا. بلکہ ڈاکٹرز نے یہاں تک بتایا ہے کہ جو نو مولود ہوتا ہے اس کی تو ویژن ہی ابھی اتنی ہوتی ہے کہ جب وہ ماں کا دودھ پی رہا ہوتا ہے تو اس وقت ماں کے چہرے کو دیکھ پاتا ہے، اس لیے کہ جو قربت اس کو میسر آ رہی ہے، وہاں جو ماں کا جو لمس اس کو مل رہا ہے، جو اس کو حرارت وہاں پر پہنچ رہی ہے، اور ماں کے اندر جو خوشی کے جذبات کا ایک سمندر ہے، جو کہ ظاہر سی بات ہے کہ ماں کے لیے بھی یہ بڑا راحت افزا عمل ہوتا ہے. تو ماں بچے کو شوق اور محبت سے دیکھ رہی ہے. اس کیفیت میں بچے کی ویژن ہی اللہ نے اس سٹیج پہ اتنی رکھی ہے کہ وہ ماں کو دیکھ سکتا ہے، وہاں پر ماں کے چہرے کو دیکھ سکتا ہے. جو ماں اپنے بچے کو اپنے دیدار سے اس وقت محروم رکھتی ہے، وہ پھر کیسے اس بچے سے سارے جذبات توقع کرے گی؟ ایسے بچوں اور ماؤں میں وہ فطری جو محبت ہے وہی پیدا نہیں ہوتی. کہتے ہیں نا، 2 چیزیں ہیں، ایک تو وہ درد ذیخ کا ہونا، وہ ماں کے اندر اس بات کو پیدا کرتا ہے کہ کتنی مشکل تکلیف سے اس کو حاصل کیا گیا اور مشقت کے بعد، اور دوسرا یہ والدہ کا دودھ پلانا، جس سے تکمیل ہوتی ہے. جی، اس سے تکمیل ہوتی ہے. پھر اس کے ساتھ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماں کے دودھ میں وہ سارا کا سارا ڈیفنس میکنزم، جس کے تحت اس کے پیٹ کا نظام جو ہے وہ صحیح چلے. اگر وہ ماں کے دودھ کی بجائے دوسرا دودھ پی رہا ہے تو اکثر ایسے بچوں کو جو ہے دست کی بیماری اور دوسری تکلیفیں شروع ہو جاتی. ناٹ اونلی دیٹ، بچے کا جو پورا ڈیفنس میکنزم ہے وہ اس میں اینٹی باڈیز جو کہ مختلف قسم کی الرجیز کو روکنے کے لیے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک توازن کے ساتھ ماں کے دودھ میں رکھی ہوئی، وہ کسی اور دودھ سے میسر نہیں آتی ہے، کسی اور انجیکشن سے وہ کمی پوری نہیں ہوتی ہے. ایسے بچے جو ہے وہ مختلف بیماریوں کا بڑی جلدی شکار بنتے ہیں. حتیٰ کہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچے کی متوازن گروتھ جو ماں کے متوازن جو ہے وہ دودھ کے ذریعے سے رکھی ہے. کچھ بچے اگر مصنوعی دودھ پی رہے ہیں تو بڑی تیزی سے ان کا وزن بڑھنا شروع ہو گیا. ایک اور مصیبت کھڑی ہوگی، قبل از وقت وزن کا بڑھنا. اب ایسے بچوں کے کپڑے بھی جو ہے وہ اپنی عمر سے پہلے جو ہے وہ چھوٹے ہو رہے ہیں، اور ان کے لیے ایک اور مصیبت پیدا ہو جاتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اور پھر آن ٹاپ آف اٹ جو مائیں اس طرح سے اپنے بچے کے ساتھ یہ سیکریفائس کا عمل نہیں کرتی ہیں، ان کے دلوں میں نہ شفقت مادری پیدا ہوتی ہے نہ بچے کے دل میں. اور ویسٹ میں تو جو چونکہ وہاں پر اس قسم کے مسائل زیادہ ہیں کہ مائیں تو ان کو تو بہت ہی ارلی ایج چھٹی مشکل سے 3 مہینے یا 6 مہینے کی اگر کو ود آؤٹ پے بھی کر کے کی تو اتنی زیادہ کر سکے گی، اس کے بعد بیک ٹو دیئر جاب. اور یہ مسائل آج ہماری سوسائٹی میں بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ود دا ریزلٹ کہ وہ انہیں ان کو چھوڑ کے آنا پڑتا ہے ڈے کیئر سینٹرز میں یا اور ایسی نرسریز میں. تو ایسے بچے جو ہیں ان کے اندر بھی جو ہے تشدد اور دوسرے جو ہے جذبات بڑھتے ہیں، اور ایسی ماؤں میں بھی رد عمل. جی، ایسی ماں کو چونکہ ماں سارے عمل سے ہی نہیں گزری ہے، اس کے اندر وہ جو ہے وہ فطری جذبات پروانے نہیں چڑھے ہیں. تو یہ تشدد کا معاملہ دونوں طرف، اور نتیجہ اس کا یہ ہے کہ پھر جو ہے وہ سال بھر کے بعد کو مدرز ڈے منا کے یا کو فادرز ڈے منا کے یہ سارا کچھ دیکھیے کہاں سے شروع ہوا ہے. یہ صرف ایک دن میں یہ چیز یہاں تک نہیں پہنچتی ہے. جیسا یہاں پر جو ایک اہم بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ ماں جو نہیں پلا رہی وہ بھی اپنی صحت کے ساتھ ایک برا سلوک کر رہی ہے، یقین کر رہی ہے. اور وہ تو میں نے پہلے عرض کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی ریکوری کا جو پروسیس ہے پورا، اس کو اس کے ساتھ جو ہے اللہ نے لنک کیا ہے، تو اپنی اس ریکوری کے پروسیس کو ڈینائی کر رہی ہے. پھر آن ٹاپ آف اٹس میں جو ہے ایک جو بچوں کی پیدائش میں عمومی طور پر قدرتی وقفہ ہے کہ جب تک مائیں دودھ پلا رہی ہوتی ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کوئی نظام ایسا ہے. ایکسیپشنز بھی اس سے ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ساری کی ساری دودھ پلانے والی ماؤں کے اگلا بچہ نہ آئے جب تک کہ وہ دودھ پلانے کا عمل ہے. لیکن عمومی طور پر یہ ہوتا ہے
کہ اس عرصے کے دوران قدرتی طور پر ایک نیچرل گیپ بھی جو ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو پورا نظام ہے وہ اس میں کوئی اس کا لمحہ، کوئی مرحلہ حکمت سے خالی نہیں ہے. انسان کے لیے عافیت اسی میں ہے کہ وہ اپنے آپ اس کے ساتھ سنکرونائز کرے، بجائے اس کے کہ اس کے خلاف کوئی اقدامات جو ہے وہ شروع کرے. جیسے اجاز صاحب ذکر آیا تھا نا شروع میں کہ جب والدہ کو معلوم ہو جائے کہ حمل ٹھہر گیا تو تلاوت قرآن یہ وہ، اب بچہ پیدا ہو گیا ہے، اب بھی وہ سلسلہ چلتے رہنا چاہیے جی جی، تاکہ بچے کے جب بیٹھا ہوا ہے اسے کانوں میں وہ چیز. یقیناً دیکھیے اس میں بات یہ ہے کہ اب بچے کی صحت، سلامتی، اس کا صحیح سالم پروان چڑھنا، یہ سب کچھ جو ہے جہاں ایک طرف اس میں وہ پوری فیملی کی جوائنٹ ایفرٹس، جس میں فیملی اگر میاں بیوی الگ رہ رہے ہیں تو دونوں کی جوائنٹ ایفرٹس، اگر وہ جوائنٹ فیملی ہے جو بھی بچے کے دادا دادی یا پھوپھیاں یا چچا ہیں ان سب کا بھی ایک رول اپنی اپنی جگہ اس کے اندر ہے، لیکن وہ سب اسباب کی درجے کی چیزیں ہیں. یہ سارے اسباب نتیجہ خیز کب ہوں گے؟ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوگا. تو اس لیے اس کیفیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی اور اولاد کی بہتری کے لیے دعائیں مانگنا، اور قرآن مجید میں اس موقع کے لیے بھی جو ہے بہت ساری دعائیں جو ہیں وہ تلقین کی گئی ہیں. مثال کے طور پر سورہ فرقان میں آتا ہے ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے پروردگار تو ہماری بیویوں، ہماری اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا. بالکل ٹھیک ہے. وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں نہ صرف خود متقی بننے بلکہ متقیوں کا بھی امام، ان کے بھی آگے ان کو لیڈ کرنے والا بنا دے. یعنی اس کا مطلب اس درجے کا تقوی ہمارے اندر ہو کہ ہمیں دیکھ کر دوسرے تقوی اختیار کرنے والے بن جائیں، اور ہماری اولاد میں بھی یہ سارے معاملات ہوں. اسی طریقے سے سورۃ الاحقاف میں تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے اتنی جامع دعا ہے، اگرچہ دعا ذرا سی طویل ہے. آیت نمبر 15 ہے سورۃ الاحقاف کی. آیت کا نمبر اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر فوری طور پر ہمارے بتانے سے ذہن میں یاد نہ رہے تو اللہ کا کلام تو ہر گھر میں موجود ہے، وہاں جا کر اس کو دیکھ کر اہتمام سے اگر یاد کر لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی زبان میں کتنے بھی شکر کے کلمات ادا کرتے رہیں وہ حق ادا نہیں ہوتا ہے. اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک و شبے کی گنجائش اس لیے نہیں ہے کہ الفاظ خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تعلیم فرمائے ہیں، اور قرآنی دعائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم فرمودہ دعاؤں میں یہ بات ہے کہ ان میں سے تو قرآن کی دعا کے تو ہر حرف پر پڑھنے پر 10 نیکیاں الگ مل رہی ہیں، اور دعا کی قبولیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود جو ہے کہا کہ مجھ سے ان الفاظ میں مانگو. تو اس میں جو الفاظ آتے ہیں کہ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے میرے پروردگار تو مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں ان نعمتوں پر جو تو نے مجھے عطا فرمائی، وعلی والدی، اور جو تو نے میرے والدین پر جو ہے وہ عطا فرمائی. رب اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ، اور اللہ تو مجھے ویسی توفیق عطا فرما میں ایسے اچھے عمل کروں جن سے تو راضی ہو. عمل تبھی اچھا ہے کہ جس سے اللہ راضی ہو، ورنہ دنیا والوں کی نظر میں کتنا بڑے سے بڑا عمل ہے، اللہ کے ہاں وہ زیرو ہے اگر اللہ اس سے راضی ہے. واصلح لی فی ذریتی، اور اللہ میری اولاد کی بھی اصلاح فرما. انی تبت الیک، اللہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وانی من المسلمین، اور اللہ میں تیرے فرمانبردار بندوں میں سے شامل ہوتا ہوں. تو یہ اس طریقے سے گویا کہ اولاد کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے یہ تو زندگی بھر کا حصہ ہے. یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے، کوئی حمل سے قبل کی بات نہیں ہے، حمل کے دوران کی بات نہیں ہے، صرف بچپن کی بات نہیں ہے. یہ تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا نوح علیہ السلام کو یہ ہے کہ آخری وقت تک ان کے لیے کوشش بھی کرنی ہے اور دعا بھی بلکہ اور دعائیں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی ہمیں امت مسلمہ اپنے آپ کو ہم نہ بھولیں. جی یقیناً ساتھ ساتھ ہے. سب سے پہلے انسان خود محتاج ہے، پھر آگے دوسروں کے لیے معاملے ہیں. اجازت صاحب جب بچہ بولنے کے قابل ہو جاتا ہے اب اس کو کیا سکھانا چاہیے؟ جی اس کو سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام کلمہ طیبہ سکھایا جائے اس کو، کیونکہ اس کی زبان پر جو سب سے پہلے الفاظ آنے چاہیے وہ تو اس خالق اور مالک کے، اس محسن حقیقی کے، کہ جس کی نظر کرم کے صدقے چاہے وہ بچہ ہے یا ہم خود ہیں اس دنیا میں آئے ہیں، اگر ہماری سانس کی یہ ڈوری چل رہی ہے تو وہ اس کی نظر کرم کے صدقے، تو سب سے پہلے اسی کا نام جو ہے زبان پر یہ شعوری طور پر سکھایا جائے، بچے کو اس کے لیے کوشش کی جائے. یعنی کہ دینی تعلیم جو ہے
وہ آپ شروع سے شروع کر دیں. جیسے ہی وہ بولنا شروع کرے، بجائے اس کو کسی الٹی سیدھی باتوں کے، اس کو جو ہے وہ بڑے ہی اچھے طریقے سے، ظاہر سی بات ہے کہ اس سٹیج پہ ابھی اس کو بہت زیادہ اوور لوڈ نہیں کرنا ہے، لیکن جہاں بھی موقع ہو وہاں اس کو اس طرف جو ہے وہ متوجہ کرنے کا عمل جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے، اور سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلمات اور اس کے نام، اس طرف جو ہے وہ بات ہونی چاہیے. اجازت صاحب، سائیکولوجیکلی کیا افیکٹ ہوتا ہے جب بچوں کو مختلف چیزوں کے حوالے ڈراتے ہیں؟ جی، اس کا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک شاید مائیں تو اس وقت بچہ رو رہا ہے، خاموش نہیں ہو رہا، تو وہ اب اس کو کسی خوفناک چیز سے ڈرائیں گی کہ وہ آ جائے گی، چپ کر جاؤ نہیں تو وہ آ جائے گی. اس سے بچوں کے اندر جو ہے وہ خوف کے ایسے جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ جو بڑے ہو کر بھی انہیں پھر اس سے نجات حاصل نہیں ہوتی. لہٰذا ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایسا بالکل جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، یا اگر وہ کوئی چیز غلط کام کر رہے ہیں جس کا ان کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے، اس چیز کی طرف تو اس کو متوجہ کیا جائے، لیکن ڈر اور خوف اور وہ بھی بڑی بھیانک چیزوں کا، یہ بچوں کو شروع سے بزدل بنا دینے والا، ان کے اندر سے ہمت اور شجاعت کے جذبات کو ختم کر دینے والی چیز ہے. اس لیے یہ جو شارٹ کٹ ہے اس سے جو ہے وہ پرہیز کرنا چاہیے، اور اس کی بجائے مثبت طریقے سے بچے کو اندر اگر کوئی کمی ہے، کوتاہی ہے، جس چیز سے آپ اس کو روکنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ایک ایسے پازیٹیو طریقے اختیار کیے جائے، نہ کہ یہ کہ نیگیٹو چیز سے پازیٹیو تو وجود میں نہیں آئے گا، منفی چیز سے منفی ہی آگے رویے، خیالات جو ہے پرمان چڑھیں گے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے. جی صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین، ہمارا موضوع ابھی چل رہا ہے، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.